بال اور ناخن یہ گلی محلے میں نالیوں میں نہ پھینکے جائے، بلکہ بچے کا 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مثلا ہمارے معاشرے میں پرویز اور کیسر یہ دو نام رکھے جاتے ہیں، یہ دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کے دونوں دشمن تھے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے جب بچہ پیدا ہو اذان کے بعد بچے کا 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گھٹی دینا یہ بھی سنت رسول ہے، اگرچہ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ڈاکٹر جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن گھٹی جو ہے یہ بہرحال حضور کا مبارک طریقہ ہے، یہ سنت رسول ہے، اور اگر کسی نمازی سے، پرہیزگار سے، کسی نیک آدمی سے یہ گھٹی وغیرہ دلوائی جائے تو اس کا مزید فائدہ جو ہے وہ اس بچے کو ہوتا ہے جس کو وہ گھٹی دلوائی گئی ہے۔ بچے کے بال مونڈ دیے جائیں، سر کے بال مونڈ دیے جائیں اور ان بالوں کو پھینکا نہ جائے۔ انسانی جسم کا کیونکہ یہ حصہ ہے، بال اور ناخن پوری زندگی میں، صرف وہ نہیں کہ جو بچہ پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے، زندگی بھر کے لیے یہی اصول ہے کہ بال اور ناخن یہ گلی محلے میں نالیوں میں نہ پھینکے جائے، بلکہ یہ انسان کی عزت ہے، یہ انسان کا رتبہ ہے، انسانوں کا مقام ہے، یہ کپڑا ہے، یہ لباس ہے، یہ انسانی جسم کا حصہ نہیں ہے، یہ انسان کے جسم کے ساتھ پیدا نہیں ہوگا، یہ ہم نے زیب دان کی ہے، آج یہ اتار دیں گے کل کو کوئی اور پہن لیں گے لباس، تو لباس بدلتا رہے گا، لیکن بال اور ناخن یہ انسان کے جسم کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے بالوں کو لپیٹ کے رکھ دیے جائے، سنبھال کے رکھ دیے جائے، لیکن بڑا جو ہے وہ داڑھی بھی کٹوا کے نالی میں پھینک دے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، چاہے وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، بال اور ناخن جو ہے ان کو کسی جگہ پہ دفن کر دینا چاہیے، یہ انسان کی عزت اور انسان کی تکریم ہے۔ یہ تو بچے کے بال جو ہے وہ کاٹ دیے جائیں، ان بالوں کے وزن کی مقدار میں چاندی یا رقم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جائے، خیرات کر دی جائے۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کی سنت ہے۔ اگر 7ویں دن نہ کر سکا تو پھر 14ویں دن کر لے، نہیں تو پھر 21ویں دن، پھر اس دن میں نہیں کر سکا تو زندگی میں کسی وقت بھی کیا تو یہ حساب لگا لیں کہ اس حساب سے 7واں دن، 21واں دن یا اس سے آگے وہ کون سا دن بنتا ہے، 7 کا حساب لگا کر۔ اگر وہ بھی حساب بھی نہ لگے تو پھر ایسے ہی کر دیں، زندگی میں جس وقت بھی عقیقہ کریں، لیکن یہ 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ حضور علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بچہ ہو تو اس کے لیے 2 جانور، بیٹی ہو تو اس کے لیے 1 جانور۔ جانوروں کی شرائط وہی قربانی والی ہوگی، جو قربانی کے جانور کی شرائط ہوتی ہیں کہ وہ سال کا یا بڑا جانور ہے تو 2 سال کا، اونٹ ہے تو 5 سال کا، وہ کانا، لنگڑا، وہ اس قسم کے جو ان میں نقص ہیں وہ نہ پائے جائیں، قربانی نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے عقیقے کے لیے بھی ایسا جانور ہو جس میں قربانی والی شرائط ساری کی ساری پائی جاتی ہو، عقیقے کے لیے بھی وہی جانور ہو۔ 7ویں دن ہی بچے کے ختنے کرنا یہ بھی مسنون ہے، اور اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو پھر دور بلوغت سے پہلے اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے ختنے کر دیے جائیں۔ ہاں اگر کوئی بعد میں مسلمان ہوتا ہے تو وہ مجبوری ہے، وہ اس کے معاملے میں معاملات ہیں، اس میں رخصت ہے۔ اگر کوئی بعد میں مسلمان ہوا اب وہ ختنے کرنا چاہتا ہے تو اس میں وہ رخصت ہے اس کے لیے، وگرنہ سنت 7ویں دن ہے، اور اگر کوئی نہ کر سکے 7ویں دن تو پھر دور بلوغت سے پہلے تاکہ وہ جو پردے کا معاملات ہیں ان میں پرابلم پیدا نہ ہو، دور بلوغت سے پہلے ختنے جو ہیں وہ کر دیے جائیں۔ 7ویں دن ہی نام رکھنا یہ بھی مسنون ہے، اچھا نام رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سموا باسماء الانبیاء، فرمایا اپنے بچوں کے نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پہ رکھا کرو، بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پہ رکھا کرو۔ اور حضور
ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں جو سب سے پسندیدہ جو نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ دو نام اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ نام ہے، اللہ کو بہت پسند ہے یہ نام۔ اور ایک روایت میں حضور نے یہ بھی فرمایا، حضور نے فرمایا سمو باسمی، فرمایا اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھو، یعنی اپنے بچے کا نام محمد رکھو۔ اب آپ پکارنے کے لیے محمد احمد کر لیں، کاغذات میں آپ نے نام محمد رکھوایا ہے تو پکارنے کے لیے محمد احمد آپ کر لیں، اس کے ساتھ حضور کا دوسرا نام جو ہے وہ بھی شامل ہو جائے تو پکارنے میں بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جس بچے کا نام محمد رکھو پھر اس نام کی تعظیم بھی کرو، اس نام کی تعظیم بھی پھر ضروری ہے۔ محمود آپ جانتے ہیں بہت بڑا، محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ، یہ ایک دن باتھ روم میں گیا، غسل خانے میں گیا۔ اس دور میں غسل خانے اور حمام کا طریقہ الگ تھا، اب الگ ہے، تو وہ غسل خانے میں گیا تو پانی نہیں تھا اتفاقاً۔ ایاز کا بیٹا خدمت میں مامور تھا، تو محمود نے باتھ روم سے اندر سے آواز دی، او ایاز کے بیٹے مجھے ذرا پانی دینا۔ اس نے کوزہ بھرا، لوٹا بھرا اور پکڑا دیا۔ بادشاہ سلامت باہر آئے، ایاز کا بیٹا گھر گیا، اپنے باپ کو جا کے بتایا کہ آج بادشاہ لگتا ہے میرے ساتھ ناراض ہے، محمود میرے ساتھ ناراض ہے آج لگتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اس نے مجھ سے پانی مانگا، میرا نام نہیں لیا، مجھے یہ کہا ہے کہ محمود کے بیٹے مجھے پانی پکڑا دو۔ تو محمود بڑا پریشان ہوا کہ میں ایاز بڑا پریشان ہوا کہ میں جاتا ہوں، جا کے پتہ کروں کہ میرے بیٹے سے کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ ایاز محمود کے پاس گیا اور جا کہا حضور والا مہربانی فرمائیے، آج میرے بیٹے نے مجھے یہ آج بتایا ہے کہ آپ نے اسے یہ کہا ہے وہ ایاز کے بیٹے، آپ نے اس کا نام نہیں لیا، وجہ جان سکتا ہوں؟ آپ اس سے ناراض ہیں، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ محمود کہنے لگا کہ یہ ایک راز تھا، راز رہتا تو بڑا اچھا تھا، لیکن اب تم نے پوچھ لیا ہے تو لہٰذا میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے ساری زندگی بغیر وضو کے نام محمد لیے ہی کبھی نہیں ہے، اور تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میں نے بغیر وضو سے یہ نام کبھی لیے ہی نہیں ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس دسترخوان پر محمد نام کا بچہ ہوگا اس دسترخوان پہ کبھی بھی بے برکتی نہیں آئے گی، اس دسترخوان پہ بے برکتی نہیں آئے گی۔ اور سیرت حلبیہ میں موجود ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اس نام کے ساتھ اپنے محبوب کو پکارے گا اور فرمائے گا یا محمد، اے محمد کہاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جتنے محمد نام کے لوگ ہوں گے نا سارے دوڑے دوڑے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا میں نے تو تمہیں بلایا ہی نہیں ہے، میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا ہے، میں نے اپنے رسول کو آواز دی ہے، میں نے اپنے محبوب کو ندا دی ہے، اس کو میں نے اپنے پکارا ہے، تو تم دوڑے چلے آئے۔ کہا مولا ہمارا نام بھی تو محمد ہے، ہم نے سمجھا کہ شاید تو نے اے مالک ہمیں آواز دی ہے، ہمیں بلایا ہے تو نے، اس لیے ہم دوڑے دوڑے چلے آئے۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا میرے محبوب کے نام کے صدقے تم آئی گئے ہو تو لو اس نام کے صدقے تمہیں جنت عطا کرتا ہوں، جاؤ جنت میں سارے چلے جاؤ۔ اس نام مصطفیٰ کا صدقہ یہ ہے کہ اس کے صدقے وہ جو بھی گناہ گار جیسے بھی ہوں گے اللہ نام مصطفیٰ کے صدقے ان سب کو جنت جیسی عظیم نعمت اللہ عطا فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ان الاسماء تتنزل من السماء، ناموں کے اثرات جو ہیں وہ آسمانوں سے سینوں کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کوئی بھی آپ وظیفہ پڑھیں تو اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ مثلا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، آپ یہ پڑھتے رہیں، ثواب تو اللہ تعالیٰ کرے گا ہی کرے گا، لیکن اس کا کوئی اثر بھی ہے کہ نہیں؟ ہے نا اس کا اثر؟ بات لمبی ہو جائے گی، وقت ہو گیا ہے، نہیں تو مثال دیتا کہ
ایک بزرگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اللہ کریم کی ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ، بڑا اثر ہے۔ ابن سینا اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑا مورخ، بہت بڑا فلسفی، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت آپ ایسے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ نام لیے جاؤ، اس میں کیا اثر ہوگا، اس میں کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تو اس نے مثال دی ابن سینا نے، اس نے کہا جی دیکھیں میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ کہے آگ 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 تو کیا اس کا منہ جل جائے گا؟ آگ آگ کہنے سے تو منہ نہیں جلے گا۔ وہ بزرگ بڑے سمجھ تھے، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی، بڑے سمجھدار اللہ کے ولی تھے، انہوں نے نا اس ابن سینا کو یہ بات سمجھانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اس گدھے کو چھوڑو، اس کی بات کو چھوڑو، تم میری طرف متوجہ ہو، میری بات تم سنو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ سیخ پا ہو گیا ابن سینا کہ میرے جیسے بڑے آدمی کو، میرے جیسے مورخ کو، میرے جیسے معروف فلسفی کو تم نے گدھا کہہ دیا ہے، لال پیلا ہو گیا۔ وہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرانے لگے، فرمایا دیکھنا میں نے گدھے کا نام لیا ہے، اس گدھے کے نام میں اتنی تاثیر اور اثر ہے کہ تو لال پیلا ہو گیا ہے، تو کیا جو ساری کائنات کا رب ہے اس کے نام میں تاثیر کوئی نہیں ہے؟ اس کے نام میں تاثیر ہی کوئی نہیں ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ تو اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا ان الاسماء تنزل من السماء، آسمان سے ناموں کی تاثیر اترتی ہے، کیونکہ بار بار وہ نام پکارا جاتا ہے۔ کسی کا نام عبداللہ ہے تو دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ماں باپ بہن بھائی گلی محلے سے دوست احباب اس کو دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس نام سے پکارتے ہیں، تو نام کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم نیا سے نیا نام رکھنا چاہتے ہیں، کسی نے مون رکھ دیا، کسی نے سورج رکھ دیا، کسی نے ستارہ رکھ دیا، کسی نے دنیا رکھ دیا، کوئی نیا سے نیا نام ہم ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے محبوب علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھو۔ آج تو ہمارے معاشرے میں کیونکہ کم علمی کی وجہ سے پتہ نہیں ہے، وہ نام رکھے جاتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان کے نام رکھے۔ مثلا ہمارے معاشرے میں پرویز اور کیسر، یہ دو نام رکھے جاتے ہیں، یہ دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کے دونوں دشمن تھے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے نام تم رکھتے ہو۔ میں کسی کا اگر اب یہ نام ہے تو میں اس کو کسی کو ہیٹ نہیں کرنے لگا، یہ ایک کم علمی ہے جنہوں نے یہ نام رکھا ہے، اب اس کا قصور تھوڑا ہی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے، تو یہ تو ان کی کم علمی ہے نا جنہوں نے یہ نام رکھے ہیں۔ تو یہ دونوں کیسر اور پرویز دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، اور پرویز وہ بدبخت آدمی تھا، وہ بادشاہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو پھاڑ دیا تھا، ٹکڑے کر دیا تھا حضور علیہ السلام کے خط مبارک کو۔ تو اگر کسی کا نام اب بھی یہ سن کے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ نام بہتر نہیں ہے، تو وہ کاغذات میں اگر اپنا نام نہیں بدل سکتا تو چلو کاغذات میں وہ رہنے دے اپنا نام، پکارنے کے لیے لوگوں کو بتائے یار مجھے اس نام سے پکارا کرو، مجھے عبداللہ کے نام سے یار پکارا کرو، مجھے عبد الرحمن کے نام سے پکارا کرو۔ کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ پکارنا شروع کر دیں گے۔ کوئی وجہ پوچھتا ہے تو اس کو یہ وجہ بتا دو کہ یہ اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا، اس لیے پہلے ناسمجھی میں یہ نام رکھا گیا ہے، تو اب میں کوشش کرتا ہوں مجھے اس نام سے نہ پکارا جائے۔ تو یہ کوشش کریں اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھیں، بیٹیاں ہیں تو ان کے نام حضور کی بیٹیوں کے نام پہ، حضور کی جو صحابیات ہیں ان کے نام پہ، اس لیے کہ ناموں کے اثرات جو ہیں یہ زندگی کے اوپر مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے نام احسن انداز سے، بہتر انداز سے اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ تو یہ حق ہے اولاد کا کہ ان کے اچھے نام جو ہے ان کے ماں باپ رکھیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کو